الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ذوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق آج کی اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما میرے انتہائی محترم جناب راجہ لیاقت صاحب، پرنسپل صفا اسلامک سکول حبیب چوک، پرنسپل صفا اسلامک سکول بیول، اس محفل کے اندر تشریف فرما دیگر مختلف سکولوں سے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کرام اور پرنسپل صاحب تشریف فرما ہے، بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ سب پہ کرم فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کا صدقہ طیب صاحب نے آج کی محفل کے والے سے میرے ساتھ رابطہ کیا، پھر میرے محترم زید وارسی صاحب نے اسی والے سے رابطہ کیا، حاضری ہوئی۔ مجھے یہاں پہنچ کے معلوم ہوا، پہلے تو مجھے ذہن میں یہ تھا کہ طیب صاحب جو ہے وہ اس بچے کے استاد بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن یہاں سٹیج کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ لیاقت صاحب بھی ہیں، اور ان کے صفا اسکول کے اندر جتنے اساتذہ کرام ہیں، حفاظ کرام، اور میرے بڑے اچھے بھائی محترم قاری ناصر صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ جس طرح بیول کیمپس کے اندر ایک بڑا خوبصورت لیاقت صاحب نے انتظام کیا کہ یہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کتنے بچوں کی دستار ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں حبیب چوک کے اندر یہ جو بچے تشریف فرمائے، یہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دین پڑھا جائے نا، دنیا نہ ہو تو پھر بھی بندہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، اور اگر دنیا ہو دین نہ ہو تو پھر بھی ون سائیڈڈ ہے۔ میرے سیدی مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرا شریف کا بنیاد رکھی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے ایسے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے جو دونوں آنکھیں رکھنے والا ہو، دونوں آنکھیں رکھنے والا ہو، دنیا بھی اور دین بھی رکھنے والا ہو۔ الحمدللہ میں فخر پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے دین کا بھی علم دیا ہے اور دنیا کا بھی علم دیا ہے، اور الحمدللہ میں نے ڈبل ایم اے گولڈ میڈلسٹ ہوں، اور 96 سے لے کر ابھی تک میں ایف اے 7 یا 8 پنڈی بورڈ میں میری پوزیشن ہے۔ ادھر کے بعد پنڈی بورڈ کی پوزیشن ابھی وہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے محفل کے اندر قبلہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا سا رستہ دیجئے۔ یا وارث فقیر مراد شاہ صاحب وارسی اسٹیج کی سینت بنے، اور ان کے ساتھ راجہ ہارون صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں سمیت ہماری اس محفل کے اندر تشریف لائے۔ میں ان کو اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या वारस। सारे हज़रात बैठ जाइए, तशरीफ़ रखें ताकि एक महफिल का माहौल दोबारा से फिर बन सके। तशरीफ़ रखें आप हज़रात आराम से। बाबा जी वकार, अल्लाह ताला आज की महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे इस महफिल के अंदर इन कामों की माशाल्लाह इन्होंने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से और बिलखसूस इनका जो राब्ता जिस हस्ती के साथ है क़िबला कारी मोहम्मद यूसुफ साहब जो इनकी निगरानी कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरा तल्लक ये है कि वो मेरे सियालवी भाई है। और एक ख़ास बात जो मैं रखने लगा उसके बाद बिला तखीर, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है और जो मौजू है उसे भी कबूल करना है। और एक खुशी की बात यह है कि आज कोई आम महफिल या सियासी महफिल या और नहीं है, आज महफिल कुरान। ठीक है, आज मैं दो ही बात करूंगा, कुरान की बात या साहिब कुरान की बात करूंगा। और इंशाल्लाह मुख्तसर से टाइम के अंदर होगा, लेकिन पैगाम ज़रूर होगा इस महफिल के अंदर। लाख साहब जिस स्कूल के प्रिंसिपल है ना, अल्लाह के करम से मेरे बच्चे सारे इन्हीं के पास से पढ़े। मैं एक दीनी इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एज बेस्ट प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटे भी हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह के करम से ये इन्हीं के पास पढ़ रहे हैं। और अब वो पढ़ के आगे पढ़ रहे हैं, एक बेटा कॉलेज में है या वो दूसरे जो है वो कि जो मेरी तालीम वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है वो भी इनके पास पढ़ती है। ये कोई भी बाप जो है ना अपने बच्चों को उसी स्कूल में करवाता है जिस पे उनको इतबार होता है। ठीक है, इतबार होता है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और इनके स्कूल के साथ साथ और भी जितने यहाँ पे रास्ते में एक स्कूल है और एक और बड़े अच्छे दोस्त बैठे हैं सुफा स्कूल जहाँ उसमें सुई चौक में, अल्लाह उनको भी सब के अदारों को इज्जत अता फरमाए। अदारा वही होता है जिसका बच्चा बाहर निकले तो पढ़ा लिखा भी हो और मुस्तफ़ा का गुलाम भी हो। ये बात पक्की याद रख लेना, ठीक है। जब बाहर निकले आशिक़ रसूल भी हो, उसके सीने में कुरान भी हो। आज हम जिस पाकिस्तान में बैठे हैं ना, जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, इसको बनाने वाले क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है रहमतुल्लाह, लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो थे जिसको कुरान से भी प्यार था और साहिब कुरान से भी प्यार था। इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो मकाम है वैसे नहीं हासिल किया है, उन्होंने जहाँ पे लॉ की डिग्री हासिल की है उसके साथ साथ उन्होंने कुरान से भी प्यार किया है और कुरान का तर्जमा और तफसीर हर रोज पढ़ा करते, हर रोज पढ़ा करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे दोस्तों, मेरे रब में सब कुछ है पर एक नहीं है। मैं बात शुरू करने लगा हूँ। जो इज्जत तकसीम करने वाले फकीर इज्जत शाह वारसी है, पीछे जाए तो बार अल्लाह साहब को सलामत रखे। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं बिला तखीर बात करने लगा। आयत पढ़ूंगा जिसकी तशरीह में बात करूंगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा। पहले तर्जुमा सुन लो। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक है ही नहीं। मेरे रब में सब कुछ है पर एक बात नहीं है। कमली वाले में सब कुछ है पर एक बात नहीं है। कुरान में सब कुछ है पर एक बात नहीं है। अल्लाह की जात में सब कुछ है। कुन फयकून का मालिक है। इज़ा अरादा शैयन, जब वो किसी चीज का इरादा करे ना तो फिर कानून पार्लियामेंट में नहीं जाता। इज़ा अरादा शैयन, जब वो किसी चीज का इरादा करे तो एक ही कहता है कुन, हो जाता है। अब अबी वकार इन्नल्लाह ला कुल्लि शैइन कदीर, सब सारी शानें हैं ही उसी की, बाकी तो किसकी शान है। बड़े बड़े बादशाह आए, वो भी कहते रहे उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ दिले दागदार में। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी मुझे कुए यार में। है मेरे दोस्तों, ये तो बड़े बड़े बादशाह भी आया था शाह सिकंदर, क्या ले गया जहां से थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। ये बड़े बड़े जो थे कुछ भी नहीं इन पर, किसकी बादशाही है। आज बड़े बड़े आप देखें, हमारे सदर, हमारे चीफ, लोग कितने, सदर मुशर्रफ साहब कितने ओहदे पे, बड़े कितने जब मुकाम पे थे, आज वो भी इस जान में नहीं है। किसी की बादशाही नहीं, कैमली है, वक्ती है, कुव्वत है या ताकत है, ये वक्ती है। लेकिन मेरा रब फरमाता है कुन फयकून, कुन फयकून का मालिक हो जाया करता है। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिसे चाहता है वो मुल्क ले लेता है। सारी चीजें उसके अंदर हैं, लेकिन एक चीज मेरे रब में नहीं है। वो चीज कौन सी? तवज्जो रखना,
میرے رب میں عاجزی نہیں. بولو بولو, میرے رب میں عاجزی نہیں ہے. المتکبر, اللہ فرماتا ہے یہ تکبر, ٹھیک ہے نا. انا لوائل حمد یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میں اٹھاؤں گا. فخر نہیں کرتا, اس لیے انا حبیب اللہ, کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. کملی والے میں تکبر نہیں ہے. اور قرآن میں سب کچھ ہے, ہر تر اور خوش قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن ایک چیز اللہ نے شروع میں بتا دی ہے, فرمایا میرا قرآن کھولنے سے پہلے دیکھ لینا, لا ریب فیہ, 6666 آیات مبارکہ, 30 پارے, 114 رکوع. فرمایا توجہ رکھنا, فرمایا اس کے اندر 114 صورتیں, فرمایا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. نہ صورتوں میں شک ہے, نہ آیتوں میں شک ہے, نہ قرآن کے اندر شک ہے. 1444 ہجری جا رہی ہے. فرمایا جو قرآن میں نبی, اللہ کے نبی پڑھتے تھے, جو قرآن ابو بکر صدیق پڑھتے تھے, جو قرآن عثمان بن عفان پڑھتے تھے, جو قرآن علی مرتضیٰ شیر خدا پڑھا کرتے تھے, جو قرآن حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا, جو قرآن فقیر اکمل شاہ وارسی رحمت اللہ نے پڑھا تھا, حضور وارث پاک نے جب بلایا, فرمایا پنجابی حافظ کو بلا کے لے آؤ. فرمایا اس وقت بھی جو قرآن سینے میں تھا, اور جو عزت شاہ جی قرآن وہ پڑھا کرتے تھے, جو بابا اللہ شیر شہید کے دربار پہ قرآن پڑھا, جو آج یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے ان بچوں نے صفحہ سکولوں میں دوسرے سبتانس کے اندر, میرے دوستو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. جو زبر اس وقت تھی وہ زبر آج بھی ہے, جو زیر اس وقت تھی وہ زیر آج بھی ہے, جو پیش اس وقت تھی وہ اس میں ہے. فرمایا قرآن میں سب کچھ ہے, لیکن اس میں شک کوئی نہیں. شریعت ہے وہ بھی سچ ہے, قرآن کے اندر سب کچھ ہے, شک کوئی نہیں. آج کی محفل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, اگر قرآن کی ایک آیت سے محبت کر لو گے نا, ایک آیت سے محبت کر لو گے, منزل پھر بھی مل جائے گی, جنت پھر بھی ملے گی. ایک آیت 6666 آیات مبارکہ میں ایک آیت اگر اپنی محبوب بنا لو گے, پھر بھی در خدا اور در رسول میں مقام مل جائے گا. میں بٹھا لو کسی صورت کو, بسم اللہ سے لے کر والناس تک, کسی صورت کو آپ سینے میں بٹھا کے اس سے پیار کر لو گے, یہ جہان بھی روشن, قبر بھی روشن, آخرت بھی روشن. اور اگر سارا قرآن سینے میں آ جائے, تو حفظ نہیں کر سکا, تیرے سینے میں نہیں آیا, اگر تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن حافظ کو عزت عطا کرنے سے پہلے تاج تیرے سر پہ رکھا جائے گا, پھر تیرے بچے کے. کسی قسم کا شک نہیں ہے. میں آپ دوستوں کو, اچھا قرآن نہ جا, میرے نبی کا معجزہ ہے. بولو بولو, قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے. معجزہ دیا جاتا ہے کسی نبی کی شان بیان کرنے کے لیے, کسی نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. میری طرف توجہ رکھیے گا, بڑا شاردہ ٹائم ہے. کسی نبی کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے. اب ابھی بکار ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے, پر قرآن کا ثانی کوئی نہیں. اس میں ابھی کسی قسم کی تفریق نہیں, اس سے لے کر آج دن تک. لیکن قرآن پاک کہ جب صورتوں کے اندر ہم آتے ہیں نا, اب میں آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں. صورتوں کی طرف جب آتے ہیں تو ان کے شروع میں کچھ لفظ ملتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, جس سے سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ البقرہ کا اتنا بڑا مقام ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا, کوہان اوپر جڑا بڑا ہوتا ہے, وہ جتنا بڑا ہو اتنا اونٹ خوبصورت ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں سورہ البقرہ شریف میرے قرآن کا کوہان ہے. اور شروع جو ہو رہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آئیے پہلے اسی پہ الف لام میم سے میں بات شروع کرتا ہوں. حضرت امام بزاوی رحمت اللہ تفسیر بزاوی شریف کے اندر لکھتے ہیں, الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, اور میم سے مراد محمد رسول اللہ. قرآن بھیجنے والا اللہ, لانے والے جبرائیل, اور جن پہ لایا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حضور فرما رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہے. قاف فہم تو, ہاں فہم تو, یا فہم تو, عین فہم تو, صاد فہم تو. یا رسول اللہ مجھے بھی تو بتائیں نا کیا سمجھ آ رہی ہے.
اب میں اگلا جملہ بولوں تو بچے بھی بولیں گے، آپ نے بھی سبحان اللہ کیا ہے، میں قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جبرائیل خاموش ہو جا، یہ میرا معاملہ ہے یا میرے خدا کا معاملہ ہے؟ یہ میں جانوں یا میرا خدا جانا؟ یہ کوڈ ورڈز ہیں جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ میں قربان، اگر آپ ہی جانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو یہ ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا آپ پڑھو گے 10 نیکیاں، ہاں پڑھو گے 10 نیکیاں، یا پڑھو گے 10 نیکیاں، آئین پڑھو گے 10 نیکیاں، اور ایک میں یہ ہے کہ الف لام میم میں فرمایا الف پڑھو گے 30 نیکیاں۔ اس میں الف کے اندر بھی 3 لفظ ہیں، لام کے اندر بھی 3 لفظ ہیں، میم کے اندر بھی 3 لفظ ہیں۔ فرمایا الف پڑھو گے تو 10 نیکیاں 30 نیکیاں، لام پڑھو گے تو 30 نیکیاں، میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں، 90 بن گئی۔ فرمایا الف لام میم، نیکیاں ملیں گی آپ کو، نیکیاں ملیں گی ایک لفظ کے بدلے میں 10۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکیاں کوئی اور بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک اشارہ اور بھی ہے، ایک اشارہ اور بھی ہے جس طرف آپ دوستوں کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ فرمایا جس طریقے سے کسی حکیم کسی بڑے بڑے کالج سکول کے بعد دور بورڈ لگا ہوتا ہے، اشارہ لگا ہوتا ہے، فرمایا اندر جانا ہے تو اس راستے پہ جانا، الف لام میم بول کے بتا رہا ہے، آگے مصطفیٰ کی شان آ رہی ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو پہلے صحب قرآن کو سمجھ لے، اگر صحب قرآن کو سمجھ لگ جائے گا پھر نماز بھی سمجھ آ جائے گی، پھر آج بھی سمجھ آ جائے گی۔ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تابع جب وہاں پہ بندہ پہنچتا ہے نا، کعبہ نظر آئے ہیں، کوئی عام جگہ نہیں۔ کملی والے فرماتے ہیں من نظر ایمانا و احتسابا الی بیت اللہ کتب لہ غفر لہ ما تقدم۔ ایک نظر جو کعبے کو محبت سے دیکھے، اللہ پہلے سارے گناہ معاف فرما، پہلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اب ابو وقار کعبے کے 7 چکروں میں پہلا چکر جو پہلے 3 چکر ہے اس میں رمل کرتے ہیں، جس میں یہ کاندھا جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں، باقی چاروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پورا کپڑا جب برکا دے، کئی سارے ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ اب رمل کیا ہے؟ اگر اس کی طرف دیکھو گے تو تجھے قرآن بھی سمجھ آئے گا اور صحب قرآن بھی سمجھ آئے گا، قرآن بھی سمجھ آئے گا، صحب قرآن۔ سرکار جب کعبے کا طواف فرما رہے ہیں تو مکے والوں نے کہا محمد عربی کو مدینے کی ہوا نہیں اچھی لگی، وہ خود بھی کمزور ہے، ان کے صحابہ بھی کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے، سر جھکایا ہوا تھا نا عاجزی سے۔ جب یہ بات سنی تو سرکار نے فرمایا علی تھوڑی جی سبحان اللہ آخری پیسے، علی ذرا سینہ پھیلا کے چلو، ابو بکر ذرا سینہ پھیلا کے چلو، میرے صحابہ ذرا سینہ پھیلا کے کاندھا ہلا کے چلو، تاکہ مکے والوں کو پتہ چل جائے جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ہی ہو اگر سچے مومن ہو۔ فرمایا جب صحابہ نے کاندھا اس طرح 3 چکر جو تھے، فرمایا کاندھا ہلا کے چلنا ہے، اور اس کے بعد اگلے چکر رسول تھے، وہ آج دن تک میرے نبی سے نکلے ہوئے زبان سے لفظ موجود ہے۔ فرمایا کعبے کا طواف کرنا تو وہی بات کرنا جو صحب قرآن میں آگے الف لام میم۔ آئیے ذرا آگے چلتے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے بڑی شانوں والی کتاب ہے۔ اب ابھی وقار امان تشریف لا رہے ہیں، خوش آمدید۔ تو جو میری طرف رکھے کہ میں کیا کتاب ہے، لوگ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شانوں والی کتاب ہے، میرا رب کہہ رہا ہے یہ جو شانوں والی ہے۔ اب بڑا اس میں خوبصورت ایک قاعدہ موجود ہے، ہم جب بھی کسی تفسیر کو اٹھاتے ہیں اس میں وہ کتاب نہیں لکھا ہوتا، یہ کتاب لکھا ہوتا ہے۔ یہ ذالک عربی کا لفظ وہ کا معنی دیتا ہے، یہ کا نہیں دیتا، لیکن ترجمہ یہ کا کرتے ہیں، لفظ ذالک کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب کسی کی شان بیان کرنا ہوتے ہیں نا تو پھر ہاذا اور ذالک ایک دوسری جگہ آ جایا کرتے ہیں، کسی شان بیان تو یہ شانوں والی کتاب ہے، یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ اور کتنی شانوں والی ہے، آئیے اسی طرح میں 2 بتانا چاہتا ہوں۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، اس کی ایک آیت میں بھی شک کوئی نہیں، ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ، اس کی صورت میں شک کوئی نہیں، اور اس کے پورے قرآن کے حفظ میں شک کوئی نہیں۔ جب قرآن میں شک کوئی نہیں تو قرآن بھیجنے والے میں بھی بولو یار، قرآن بھیجنے والے میں بھی شک کوئی نہیں، تو جس میں قرآن لایا گیا ہے اس میں بھی
تھوڑی سی تفسیر تھی جو میں نے قرآن کے حوالے سے کی ہے. اب جو درس رکھنا چاہتا ہوں, جو پیغام رکھنا چاہتا ہوں, آج محفل اٹھنے سے پہلے میں جو آیات آپ کے سامنے رکھوں, جو صورتیں رکھوں, جو قرآن کی بات رکھوں, وہ سینے بٹھا کے لے جا. اگر آج میرے محترم زید صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ مراد وارسی وارث پاک سے بھی تعلق ہے, اور زید صاحب فرما رہے تھے کہ میرے بزرگوں کا تعلق حضور شیخ علیہ السلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے ساتھ ہے. ان کا بھی میں ذکر درمیان میں لاؤں گا کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے. لیکن آئیے میرے دوستو, اگر قرآن میں شک کوئی نہیں, بھیجنے والے میں شک کوئی نہیں, تو پھر میرے مصطفیٰ میں تو شاید آوازی کو تھوڑا بیس کام کرتے بالکل. تو شاید, اب آپ توجہ رکھنا, مبو سے پڑھو. تو شاید خوبا تو جان جان جنا, تو شاید خوبا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, تو شاید خوبا. یقین کر لو نبی پاک کا ذکر جڑا نا ایک قبر وچ کم اوسی نے ہیں, تے ہن بولے سو تو کم اوسی نے. غور کر کہہ دو تو تو جان جانا, بولنے والے کہتے ہیں اس صورت نو میں وہ جانا کھا, یہ جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. وہ سچ آقا تے سب میں شانہ کھا, جس شان سشان لا ریب فی. میرا رب کہتا ہے میرے قرآن میں شک کوئی نہیں, شک کوئی نہیں. تو قرآن کی کسی ایک آیت سے پیار کر لے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت لی, فاروق اعظم بن گئے. اچھا میں مختصر سی ایک آیت کرنا جو سب کو آتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت بھی ہے, سورتوں کا آغاز بھی ہے. میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیسے روم بندہ بیچ کے کہتا ہے, عمر میرے سر میں درد رہتا ہے, میرے پاس کوئی ایسا طبیب نہیں میرا درد دور ہو جائے. ایسا کرو کوئی طبیب بھیجو جو عرب کے اندر موجود ہو. آپ نے قاصد کو بٹھایا, ایک کاغذ قلم لیا, اس کاغذ کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے ایک تعویذ بنا کے کہا کیا کیسر روح کو دے دینا, کہنا اسے ٹوپی میں رکھ لے, پھر سر پہ رکھ لیا کرے, تجھے کبھی سر درد نہیں ہوگا. وہ روم کا بادشاہ سر پہ ٹوپی رکھتا ہے, درد ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹوپی اتارتا ہے, در میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا او طبیبو دیکھو عمر نے اس میں رکھا کیا ہے. میں تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ, ایک آیت ہے پھر ایک سورت, دو سورتاں نا, اور ایک پھر قرآن دی حدیث. بات بالکل کروز کرسا لیکن کوئی چیز پلے پا کے جائے. کم از کم ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں کہ اس کو زندگی میں اپنے سینے سے لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ رضی قیامت کے دن کام ہے. میں قرآن کی اس آیت کو جو آپ سب کو آتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ نے کہا طبیبوں دیکھو اس میں ہے کیا. جب کھولا گیا ایک کاغذ نکلا, اس پہ کچھ لکھا ہے. اس نے کہا یہ تو عربی لکھی ہوئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, کسی عربی والے کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو عربی والے نے کہا او بادشاہ او کیسے روح, یہ مسلمانوں پہ آنے والی
مجید کی پہلی آیا مبارکات اس وقت سامنے رکھ کے کہتا ہے رومیوں او عیسائیوں مسلمانوں پہ آنے والی کتاب جو شفا بھی بن کے آئی ہے اس کی ایک آیت میں اتنی شفا ہے تو پھر پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا میاں صاحب فرماتے ہیں اے قرآن اے نورانی شیشہ بابا جی بکار قرآن کی ایک آیت سے پیار کر لیجئے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پانی پینے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے جائے کسی نیک اچھے کام سے پہلے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی برکت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے پھر کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میں بندے کو 2 انعام دیتا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ بھی قرآن کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کا ہے اب یہ دونوں ہیں بھی اکٹھے فرمایا جو بسم اللہ شروع میں کہے آخر میں کہے الحمدللہ اللہ فرماتا ہے میں بندے کو 2 انعام دیتا ہوں ہم مسلمان بیٹھے ہیں مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں تو جو میری طرف رکھیے فرمایا جو کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لے آخر میں کہے الحمدللہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے اللہ فرماتا ہے میں اس کے پہلے سارے گناہ بھی معاف کرتا ہوں اور پہلے سے اچھا رزق بھی عطا کرتا ہوں سبحان اللہ اب جی بکر قرآن کی کسی بھی حضور کی بارگاہ میں صحابی عرض کی یا رسول اللہ ایک آیت بتاؤ میں جنتی بن جاؤں ایک آیت بتاؤ میں جنتی بن جاؤں حضور نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ایک ذرہ برابر بھی دیکھی تھی وہ بھی دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا وہ جانے لگا کہ حقیقت ہے کہ میں اسی پہ عمل کروں گا حضور نے فرمایا چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھنا ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے ایک آیت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے درمیان فرق صرف وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی روح پرواز کر رہی ہے اللہ ہم سب آئیے ذرا سورت کی طرف آنا چاہتا ہوں 1-2 سورتوں کی بات کریں سب سے پہلے میں ایسی بات کروں جو سب کو سمجھے سورہ اخلاص سے پیار کر لو سورہ اخلاص سے پیار کر لو اچھا 2 انعام ملیں گے 2 انعام سورہ اخلاص میں پڑھوں سبحان اللہ کہہ لو استاد بھی تشریف فرمائے سورہ اخلاص لیکن جتنی پیاری صورت ہے اتنی پیاری سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دنیا میں انعام سن لے پیار تو کر کے دیکھ لے نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی آیا یا رسول اللہ میرے محلے کا امام ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن کا حکم ہے پر ہر نماز میں سورہ اخلاص ہر نماز میں سورہ اخلاص سرکار نے بلا لیا فرمایا کیا وجہ ہے کیوں ہر نماز میں سورہ اخلاص فرمایا اس لیے کہ مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہو گیا ہے سورہ اخلاص سے پیار ہو گیا ہے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو اسی وقت بھیجا فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ میرے محبوب اگر تیرے غلام کو سورہ اخلاص سے پیار ہو گیا ہے تو مجھے تیرے اس ادنا سے غلام سے بھی پیار ہو گیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جنتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا یا رسول اللہ کون جنتی ہو گیا فرمایا وہ پیچھے بندہ بیٹھا تھا اس نے نماز پڑھی ہے سورہ اخلاص پڑھی ہے نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اللہ اس کو قیامت کے دن 2 انعام عطا کریں گے ایک جنت اور دوسرا جنت کے اندر جتنی اس کی مرضی ہوگی اتنے حور و غلمان ملیں گے بات کر رہا تھا نا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قرآن سے بھی پیار کرتے تھے صحابہ قرآن سے بھی پیار کرتے تھے لنکن یونیورسٹی سے انہوں نے لا کی ڈگری حاصل کی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کیوں اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا تھا تو جو میری طرف رکھیے گا وہ کہتا ہے میں نے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے داخلہ لیا تھا کہ اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا دا گریٹسٹ لائر آف دی ورلڈ محمد پیس بی اپان میں نے اس گیٹ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان ہے محمد پیس بی اپان ہے محمد عربی ہے جب میں نے اپنے
اپنے نبی کا نام دیکھا تو میں نے اس کے اندر ایڈمیشن لے لیا. پھر وہی جو میرے نبی سے محبت کرنے والے وہ پنجاب جو ہے گورنر ہاؤس جو ہے پشاور کے اندر ساری رات چل رہے ہیں, ان کے جو غلام تھے گارڈ تھا وہ پوچھتے ہیں حضور آج ساری رات سوئے کیوں نہیں ہو؟ آپ چل رہے تھے اور میز پہ ایک کتاب پڑی ہوئی تھی, اس کتاب کو ساری رات آپ سٹڈی کرتے ہیں, اس میں وجہ کیا ہے ہمیں بھی تو کچھ بتایا جائے. اس وقت آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس جو کتاب تھی نا میں نے آج سورہ الفیل کھولی ہوئی تھی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میں رب سے کہہ رہا تھا مولا تو چاہے تو چھوٹے چھوٹے وبیلوں سے ہاتھیوں کو تباہ کروا سکتا ہے, اس کمزور سے جسم سے تو پاکستان کو مضبوط بھی بنا. سورج سے نا یہ میں نے پہلے کہا نا بہادر شاہ ظفر جیسے بھی لوگ آخر کیا کہتے رہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بنا ہے, لیکن اس قبر کے لیے بھی کچھ تیار کر جو قیامت تک, اس قیامت تک جو ہے نا کہ وہاں تو نے وہاں پہ رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے. اور حضور فرماتے ہیں القبر حفرۃ من النار ام روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا یا جنت کے باغوں میں باغ, جنت کے باغوں میں باغ ہے. اب آپ اسی وقار توجہ رکھنا, اب اس قبر کے لیے سورہ ملک سے پیار کر لیں, قرآن کی سورت ملک سورہ نور سے پیار کر لیں. یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا, میں نے دیکھا ایک خیمہ میں نے لگایا, ارد گرد بندہ کوئی نہیں, پر سورہ ملک کوئی پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ رات کو کوئی بندہ نہیں تھا, ارد گرد بندہ کوئی نہیں, سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی. آخر کون تھا؟ حضور نے فرمایا جس جگہ تیرا خیمہ تھا نا اس جگہ میرے غلام کی قبر تھی. وہ دنیا کے اندر سورہ ملک پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر سورہ ملک پڑھتا تھا. سورہ ملک پڑھ کے جب وہ سوتا تھا تو اس عمل کے بدلے اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا ہے, اور قیامت تک اس کی قبر میں یہ سورہ ملک کی آواز آتی رہے گی. اب آپ اسی وقت ایک ایسے پیار کر لے, ایک سورت سے پیار کر لے, لیکن میں قربان جاؤں جس کے سینے میں پورا ہی قرآن ہو. قرآن ویسے نہیں حفظ ہوتا, قرآن حفظ کرنے کے اندر استاد کا بھی کردار ہوتا, قرآن حفظ کرنے کے اندر ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے, اور قرآن حفظ کرنے کے اندر اس شخص کا بھی کردار ہوتا ہے جو دارالعلوم یا ادارے کے ساتھ تعلق رکھا کرتا ہے, اس کی خدمت کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی وہ ہر ایک کو قرآن نوازتا ہے. اور استاد کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. طیب صاحب ہیں, ناصر صاحب ہیں, باقی اساتذہ ہیں. میرے کریم آقا نے کیا فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور آگے لوگوں کو قرآن سکھایا. بہتر انسان وہ ہے. اور پھر یاد رکھ لینا میرے دوستو, اس شخص کے لیے بھی جو شخص والد یا والدہ کا مقام ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے زید صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے قرآن پاک جب اس کیا ہے, اور یہ وارثی بھی ہیں, اور کہہ رہے تھے کہ پیر سیال کا بھی ذکر کرنا. تو پیر سیال میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کے والد گرامی کے پیر بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. بولو بولو, حافظ قرآن بھی تھے. حافظ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حفظ کرنا یہاں پہ 2 سال لگے ہوں گے, 3 سال لگے ہوں گے, 4 سال لگے ہوں گے. اتنا اس کرتے ہیں نا, ایسے طالب علم جو سال میں کر جاتے ہیں, کوئی 2 سال میں کرتے ہیں, تو یہ جڑے ہیں جڑے 9 سال بھی لا چھوڑ دیں, دوبارہ بھی نہیں سنا سکتے. تو بہرحال یہ تو عطا ربی کوئی کرتا ہے یہ جس طریقے سے. لیکن شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ حافظ قرآن بھی تھے, لیکن قرآن حفظ کیا ہے 9 سال کی عمر میں. 9 سال کی حفظ عمر میں قرآن حفظ کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ قرآن اپنے سینے میں رکھنا بھی کمال ہے, لیکن کسی کو قرآن پڑھانا. ایک کرامت آپ کی رکھنا چاہتا ہوں, بات میں آگے مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تقریباً میں آخری بات پیش کروں. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ اپنے مرشد نال پیار ہے نا, میرے حضور وارث پاک نال پیار ہے نا. اتنے جڑا استانہ لگا نا, یہ وہ ہستی نے جڑے پنجابی حافظ فقیر اکمل شاہ جی, پنجابی حافظ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا نا, بال کٹوا رہا تھا, تو شور پڑ گیا کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی ہستی آ رہی ہے. وہ فوج میں ہے, اس وقت فوج میں آرمی میں تھے, اور لوگ کہہ رہے ہیں وارث پاک آ رہے ہیں, وارث پاک آ رہے ہیں. میرے دوستو حضور وارث پاک وہ ہستی ہیں. ایک غلام آ کے کہنے لگا حضور حج کر کے آ گئے ہو, تو میری لیے دعا کرو نا, میں بھی حج پہ جاؤں. آپ نے فرمایا اچھا. پھر خود ہی کہنے لگا حضور میں کیا حج پہ جاؤں گا, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے.
ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا. آپ نے فرمایا حج پہ چلا جا. اس وقت پیدل لوگ حج کرتے تھا. کوئی ضرورت ہو نا تو درخت کے پاس چلا جانا, کہنا مجھے وارث نے کہا ہے. درخت کے پاس چلا جانا. وہ چلا گیا, مرشد نے کہا تھا نا چلا گیا. حج کر کے جب واپس آ گیا, حضور وارث پاک کے پاس آ کے کہنے لگا حضور میں تو کہتا دیوا شریف کے اندر شاید آپ ہیں. میں تو درختوں کو وہ دیکھتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں, میں پتھروں کو دیکھتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں. مجھے جب بھی کھانے کی ضرورت پڑی, زیادہ راہ یا پیسے کی ضرورت پڑی, میں جس درخت کے پاس جا کے کہا, میں نے کہا مجھے وارث پاک نے کہا ہے حج کر کے آؤ, مجھے اتنے پیسے چاہیے. وہ فرماتے تھے میں وہیں پہ کھڑا ہوتا تھا کہ درخت کے دعا کرتے تھے. حضور وارث پاک میرے دوستو جنہوں نے احرام پہنا ہے بس پھر اتارا نہیں ہے, ایک دفعہ یار کا لباس پہنا ہے پھر اتارا نہیں ہے. تو جو میری طرف رکھیے, اور فقیر اکمل شاہ وارثی وہ بھی حافظ ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا حضور وارث پاک اسٹیشن پہ آ رہے ہیں, لیکن میں نے پہلے دیکھا ہی کوئی نہیں تھا. میں گیا تو بندہ ہی بندہ ادھر اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا او اکمل شاہ تجھے کیا مدد آ گیا, کیسے وارث پاک کو دیکھ سکو گے؟ لیکن میں ادھر ہی کھڑا تھا کہ مجھے وارث پاک نے بلند آواز سے کہا پنجابی حافظ اکمل آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. پھر اس نظر پہ پہنچایا کہ فقیر اکمل شاہ وارثی رحمت اللہ نے ڈیرا لگایا, پھر استانہ عالیہ چھپر شریف بنا ہے. اسی کے اوپر وہ عزت شاہ جی تشریف لے آئے جنہوں نے 44 حج عطا فرمائے ہیں. میں ایک شعر چھپر شریف کے حوالے سے پڑھتا تھا, جتنا پیار اتنا سبحان اللہ. اس کے بعد اپنے پیر مرشد کی کروں گا, اور آخر میں پیغام رکھنا چاہتا ہوں, قرآن پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح حسین نے. اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر کو روز ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بھی, مجھے بھی ابھی ایک کام جانا ہے, ایک ضروری کام ہے. لیکن آئیے بات بتوجہ سے سنیے. اتنا پیار وارث پاک کے ساتھ ہے. میاں شاہ فرماتے ہیں میں او میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں تے سنگی لائی, او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تائی جنہاں نیویاں نالی نبائی. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے. فیصلہ آباد کے مستری محمد یوسف چرپائی ٹھیک کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھا مستری کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا یوسف کیوں رونے لگا ہے؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ حافظ قرآن بھی ہے, عالم دین بھی ہے. میں ساری زندگی لکڑیاں ہی ٹھیک کرتا رہا, مجھے قرآن نادرہ بھی نہیں آتا ہے. آپ نے فرمایا محمد یوسف ادھر آ, میرے قریب آ. جب پاس آئے تو فرمایا نادرہ کرنا چاہتے ہو یا حفظ کرنا؟ عرض کی حضور میری 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, اب میں حفظ کیسے کروں گا, اب میں نادرہ کیسے پڑھوں گا؟ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, سیال شریف کوئی عام استانہ نہیں ہے, یہ گولے والوں سے پوچھو, میرے علی سے پوچھو پیر سیال کا مقام کیا ہے. میرے علی صاحب کو جو فیض ملا وہ سیال شریف سے ملا ہے. میں صدقے جاؤں. اس وقت یوسف کہتا ہے حضور چاہو نادرہ پڑھاؤ, چاہو قرآن سکھاؤ, مرضی آپ کی, عنایت آپ کی. آپ نے پاس بلایا, سینے لگایا, فرمایا یوسف اب لکڑی بھی لگاؤ اور ذرا ساتھ سورہ یاسین بھی سناؤ. اب آوازی وقار ایک ایس سے پیار کر, ایک سورت سے پیار کر, لیکن حافظ پہ قربان جائیں جس کا سینہ پورا قرآن سے منور ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن شافی بن کے آئے گا, انسانی لباس میں آئے گا, اور حافظ کو بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. مولا اس نے استاد کی مار بھی کھائی ہے, ساری رات جاگا بھی ہے, میرے پروردگار حافظ کو مقام عطا کر دے. اللہ پاک فرمائیں گے پہلے اس کے ماں باپ کو بلا کے لے آؤ, اس کے ماں باپ کے بلا کے لے کے آؤ. جب باپ بھی آئیں گے, ماں بھی آئے گی, اللہ کریم حکم فرمائے گا ان کے
سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دو. حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کی روشنی اتنی ہے کہ سورج کو بند کمرے میں رکھ دو, اتنی روشنی اس کی نہیں ہوگی جتنے حافظ کے والدین کے سر پہ رکھے ہوئے تاج کی روشنی. سوچا کرے اولاد جو ہے نا, اولاد اللہ فرماتا ہے مال اولاد دونوں آزمائش ہے. کسی کو مال تباہ کر دیتا ہے, کسی کو مال ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے. اب وزیر وقار, اور کسی کی اولاد والدین کو پٹری سے ہٹا دیتی ہے, اور کسی کی اولاد سر پہ عزت کا تاج بنا دیتی ہے. اپنی اولاد کو اس راستے پہ چلا کہ کل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. آئیے آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن ساری دنیا والے پڑھ دیں, بلکہ وہ حدیث مکمل کرتا ہوں, پھر حافظ کی بات آئے گی. یا اللہ اس کو عزت کا لباس بنا. پھر اللہ پاک فرمائیں گے قرآن اب کیا اور کیا چاہتا ہے, یا اللہ اس کو جنت بھی دے. اللہ پاک فرمائیں گے تھوڑی موٹی جنت نہیں, چل حافظ بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتا جا, سیڑھیاں چڑھتا جا, جتنی منزل پڑے گا ساری جنت تیرے نام ہے. قرآن پڑھنا آج بھی بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس وقت کتنا خوبصورت ہوگا جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوگا اور کملی والے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا غلام قرآن پڑھتا ہوئے جنت میں جا رہا ہے. اب واپسی وقار آئیے انشاءاللہ. اب آپ اسی وقار تو جو تھے, میں دوست کی طرف فرمائش بھی ہے, میں انشاءاللہ وہ کروں گا. لیکن قرآن دنیا میں سب نے پڑھا ہے, سبحان اللہ, لیکن حسین جیسا قرآن کسی نے نہیں پڑھا ہے. قرآن زندگی میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیا نظارہ حضور کے بلا پیر سی نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط, تجھ پہ کرم نصیب سارا کا ہے. میں صدقے جاؤں حسین کا سری انور گرجا گھر میں گئے کمرہ سجا کے حسین کا سر رکھ کے باقی اہل بیت کو بھی جو اس سے ہو سکتے ہیں خدمت کرتا ہے. لیکن جب رات کا عالم آتا ہے, ایک دفعہ محبت سے کہہ دے, گھر میں پڑھنا, مسجد میں پڑھنا, مدرسے میں پڑھنا آسان ہے, لیکن جب شام کا ٹائم رات کا عالم ہوتا ہے, پادری دیکھتا ہے حسین کے لب ہل رہے ہیں, جسم کربلا میں گئے, سارے نیزے پہ تھا, اب گرجا گھر میں لب ہل رہے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جسم کے بغیر لب کیسے ہلتے ہیں. میں صدقے جاؤں, کہنے لگا ذرا دیکھوں حسین کے لب ہل رہے ہیں, پر حسین کیا کہہ رہے ہیں, کوئی عربی شعر کوئی اور بات. جب قریب جاتے ہیں کان لگاتے ہیں, حسین کا زبان کھلتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں, کہنے لگا جسم تو کربلا میں ہے, سر میرے گھر, پر پھر بھی قرآن کی تلاوت ہے. قریب جا کے کہنے لگے حسین گواہ بننا, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں حسین بھی سچا ہے, حسین کا نانا بھی سچا ہے, حسین کا دین بھی سچا ہے, اور حسین کا قرآن بھی سچا ہے. اللہ کریم لکھ کے اداروں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. یہ سب نے محنت کی, اللہ ان کو بھی صلاح عطا فرمائے. ان کے مراد شاہ جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے, مراد وارسی, ان کے والد گرامی زید صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر قیامت کے دن عزت کا وہ تاج سر پہ رکھا جائے. لیکن میں پھر ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو بچوں کے لیے خاص طور پہ, حافظ قرآن بننا بڑا آسان ہے, لیکن قرآن کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. یاد رکھنا بڑی مشکل ہے. اس منزل کو بلانا نہیں ہے, اس نعمت کو بلانا نہیں ہے. میرے حضور قبلہ فقیر عزت شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ارشاد پاک آپ فرماتے تھے ہر سینے میں قرآن نہیں آتا, ازل سے اللہ نے کچھ سینے منتخب کیے ہیں جن کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے.
ازل سے یہ آپ کا فرمان تھا، ازل سے سینے منتخب ہے جس میں قرآن رکھا جاتا ہے. جب اللہ نے تیرے سینے میں قرآن رکھ دیا ہے نا تو پھر سمجھنا کہ یہاں اس علاقے میں اللہ نے مجھے خاص مقام عطا فرما، خاص عزت عطا فرما دی ہے. اب اس عزت کو باقی بھی رکھنا ہے، اس قرآن کو یا سینے سے لگا کے بھی رکھنا ہے، روزانہ کی منزل بھی رکھنی ہے، اور قرآن کو یاد بھی رکھنا ہے، اور قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. اور اگر ہو سکے تو پہلے قرآن پڑھ پھر عالم دین بن، پھر نبی کا دین حاصل کر لے، تاکہ ادھر تو ممبر پہ ہو قرآن بھی پڑھے اور ساتھ نبی کا دین بھی لوگوں کو سکھا رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی کی محبت بھی نصیب فرمائے، دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے. ان کے والد گرامی زید صاحب اور ان کے جو والدین ہیں، اللہ قرآن حافظ قرآن ایک نہیں 7 بندے دی شفاعت کر کے جنت لے جائے، 7 بندے نو نال لے کے جیسی. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے. اب میں آخر میں قرآن کی بھی بات کروں گا، صاحب قرآن کی بات کروں گا، لیکن مجھے وہ خوشی نہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے جتنے میرے مہمان یہاں پہ میرے دوستو، ایک معمولی گالی نے قرآن بچہ حافظ قرآن ہونا کوئی معمولی گالی ہے. آپ میاں صاحب فرماتے ہیں وہ اے قرآن اے نورانی شیشہ تے ستارہ دکھاویں گے جڑا پڑھ کے اوے عمل کمائے او ستا جنتی جائے او بے شک حسنی. یہ قرآن دا پیغام، سونے نبی دی دو سونیاں جے گلاں تے پھر ایک آخری پیغام تے تقریر دیا ختم، لیکن دو شیر میں نبی دی صورت دی. سبحان اللہ. صاحب قرآن جے گلاں حسن جب پریشانی ہونا پھر اس کے بعد تقریر ختم. پہلا شیر دوسرا شیر سنا میاں صاحب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام سونے نبی، پر میرے نبی کو دیکھ کے کہتا ہوں بے شک حسنی ہو زیادہ میرا تے کل جگہ اے نالو پر نہیں زیادہ ایک قیمت میری تیریاں سوڑیاں زلفاں نالو تے آقا میرے دیو سنو وے نشانی. سیکنڈ لاس یہ میرے آقا نے توڑے بھی آقا نے اے آقا میرے دی سنو میں نشانی ہو جدے موڑے کمبلی کالا میل دلا دی یہ دو دن دائے سونا کالیاں زلفاں اے وانا اچھا انہوں نے ٹھڑیاں ہوا لگ دیا. آخری شیر ہے اللہ تعالیٰ اسا سارے نو قرآن نال پیار دی توفیق عطا فرمائے. لیکن اتھو اٹھنے تو بعد جڑا میں پہلا سبق رکھیا بسم اللہ شریف ہر اچھی کام تو پہلے پڑھیا کرو، اور کھانا کھانا اچھی نعمت تو بعد الحمدللہ رب العالمین. اللہ در محبوب فرماندہ اللہ سارے گناہ معاف فرمائے، رزق جی اضافہ کر دینا. پھر اور نہیں باقی چلو قرآن اگر مشکل ہے تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہر نماز تو بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کر، اور سورہ ملک عشاء دی نماز تو پڑھ لیا کر. دنیا بھی روشن قبر بھی روشن، قرآن پہ عمل کر سے اے جہان بھی تیرا او جہان بھی تیرا. نبی پاک فرمانے اللہ نے میں نے 2 نور دیتے ہیں جڑے پہلے کسی نبی نے ملے، ایک رمضان او قیامت دا نور ہے، دوسرا قرآن او قبر دا نور ہے. میرے دوستو جتنا پیار ہوئے گا اتنی قبر روشن ہوگی، زندگی سونی گزار جس طرح میاں صاحب نے فرماتے ہیں وہ اونچا اے نام رکھایا تے منہ سڑی وچ ادھی او نیوا اے رب محمد اے تتی آوانا لگی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا اللہ.